بہت زمانہ پہلے ایک عظیم قوم ہوا کرتی تھی جس کا نام قوم سمود تھا۔ یہ لوگ عرب کے ایک خوبصورت علاقے میں رہتے تھے جہاں پہاڑ، سبز وادیاں اور چشمے بہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت، دولت اور علم سے نوازا تھا۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھروں کے لیے شاندار محلات بناتے، زمین کو آباد کرتے اور بڑے بڑے باغ لگاتے تھے، مگر دولت اور طاقت نے ان کے دلوں میں تکبر اور غرور بھر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی اور انہیں اپنا خالق و مالک ماننے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا۔ وہ انہی کی قوم میں سے تھے، نرم مزاج، سچے اور ایماندار۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو محبت اور حکمت کے ساتھ پکارا، اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی تمہیں زمین سے پیدا کرنے والا اور تمہیں یہاں آباد کرنے والا ہے۔ مگر قوم سمود کے سرداروں نے مذاق اڑایا۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، تو ایک سمجھدار آدمی تھا، اب یہ نئی باتیں کیوں کرنے لگا؟ کیا ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے صبر کے ساتھ کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں عذاب سے ڈرانا چاہتا ہوں۔ لیکن ان کے دلوں پر غرور اور ضد نے پردہ ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو ہمیں کوئی نشانی دکھا۔ تب انہوں نے ایک معجزہ مانگا۔ وہ چاہتے تھے کہ پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پہاڑ لرزنے لگا اور اس کے اندر سے ایک عظیم الشان اونٹنی نکلی، بالکل ویسی جیسی انہوں نے مانگی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک روشن نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اسے اللہ کی زمین پر چرتے رہنے دو، اور خبردار، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اونٹنی روز ایک دن پانی پیتی اور اس دن ساری قوم کے جانور پانی نہ پیتے۔ دوسرے دن ان کے جانور پانی پیتے اور اونٹنی نہیں۔ اللہ نے سب کے لیے عدل قائم کیا تھا، مگر ان کے دلوں میں حسد اور نفرت بھر گئی۔ وہ کہنے لگے، ہم اس اونٹنی سے تنگ آ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک سازش کی اور چند ظالموں نے مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اونٹنی قتل ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو مار ڈالا، اب 3 دن تم اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ قوم سمود نے پھر بھی توبہ نہ کی، بلکہ الٹا حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ 3 دن بعد زمین لرزنے لگی، آسمان سے خوفناک آواز آئی اور ایک بھیانک زلزلہ آیا۔ وہ سب لوگ اپنے گھروں میں ہلاک ہو گئے۔ پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور چند ایمان والے لوگ بچ گئے۔ وہ اس ویران بستی کو دیکھ کر رو پڑے، اے میری قوم! میں نے تمہیں نصیحت کی تھی لیکن تم نے مانا نہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور، ضد اور اللہ کی نافرمانی ہمیشہ ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کے نبی کی بات سننے اور سچائی پر قائم رہنے میں ہی کامیابی ہے۔